الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. الحمد لله رفع السماء بقدرته ودهى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا شريك ولا مشارك ولا مغارب. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان قد جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير خطائين توابون. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کے جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کے جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ ہم سب کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جس کا دونوں جہانوں میں سہارا ہے۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوست اور بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ بھی گزرا ہے۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ من صام رمضان احتسابا محتسبا، کہ جو مسلمان بھی ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، میں اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ شیطان انسان کو ہمیشہ مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے، شیطان ہمیشہ انسان کو عمل سے دور کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو، علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر گناہ گر کر کے ظلم کیا ہوا ہے۔
کیا کرے وہ؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تھا تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ میں اس کو ورغلاؤں گا، میں اس انسان کو بہکاؤں گا، میں اس کے ذریعے سے ضرور بضرور بہکا کے اس کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ جل جلالہ اس کو قسم کھائی تھی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، جو بندہ بھی مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے کہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤون خیر خطائین توابون، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ کل بنی آدم خطاؤون، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ خیر خطائین توابون، بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو جائے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم اداس بیٹھے تھے، غمگین بیٹھے تھے۔ اللہ جل جلالہ من والہ وہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت نے بطور تسلی کے یا بطور الفت کے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ جا کے پوچھ کے آؤ میرے نبی سے کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، اتنے غمگین کیوں ہیں۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل جلالہ من والہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اتنے غمگین کیوں ہیں، آپ اتنے پریشان اور افسردہ کیوں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، مجھے میری امت کے بارے میں غم جو ہے وہ سوار ہوتا چلا جا رہا ہے، مجھے اپنی امت کی فکر بڑھتی چلی جا رہی ہے، میری امت کا کیا حال ہوگا۔ حضرت جبرائیل تشریف لے گئے، اللہ رب العزت کو بتایا، وہاں سے پھر جواب لے کے آئے اور آ کے عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے نبی کو بتا دو کہ میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، مایوس نہیں کروں گا۔ آج وہ امت، ہمارے نبی کو تو اخیر وقت تک اپنی امت کی فکر تھی، لیکن آج امت کو بھی اپنے نبی کی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو سوچیں ہم ذرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، تہجد کے اندر دعائیں کر رہے ہیں، حج کے موقع کے اوپر عرفات کے میدان کے اندر تپتی دھوپ کے اندر اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر قیامت اور حشر کے میدان کے اندر سارے نبی نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہوں گے، اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام امتی امتی فرما رہے ہوں گے۔ اس میں پیارو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت بندے کی توبہ کے انتظار میں بیٹھے رہتے، کس وقت بندہ میری توبہ کر، اور تھوڑی سی ندامت پہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ دینے والا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، قیامت والے دن جس وقت نامہ اعمال جب تولے جائیں گے تو ایک آدمی ایسا ہوگا کہ اس کی نیکی اور اس کے گناہ یہ دونوں برابر ہوں گے، اب وہ نہ جنت میں جا سکتا نہ جہنم میں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں کہ جاؤ، مجمع ہے، اس مجمع میں سے، سارے مجمع میں سے کسی سے ایک نیکی لے کے آ جاؤ تاکہ تمہارا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے اور میں تمہیں جنت میں داخل کروں۔ وہ آدمی کہے گا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، اپنی ماں کے پاس جائے گا، اماں جان میں نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے، مجھے ایک نیکی دے دو۔ وہ ماں کہیں گی بیٹا بے شک دنیا میں تو نے میری بڑی خدمت کی، لیکن آج میں تجھے ایک نیکی تو کیا آدھی نیکی بھی نہیں دوں گی۔ اپنے باپ کے پاس جائے گا، اپنے دوست کے پاس جائے گا،
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شال یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن انسان اپنے بھائی کے پاس جائے گا، اپنے دوست کے پاس جائے گا، عورت اپنے خاوند کے پاس جائے گی، کوئی بھی اس کو نیکی نہیں دے گا، ہر ایک کو اپنا نفسا نفسی پڑی ہوگی۔ آخر کیا ہوگا؟ چلتے چلتے ایک آدمی کے پاس جائے گا، اس آدمی کو بتائے گا کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ وہ آدمی کہے گا، اس آدمی کے پاس صرف ایک نیکی تھی نامہ اعمال کے اندر، صرف ایک۔ وہ دل کے اندر یہ خیال کرے گا کہ ایک نیکی کے ذریعے سے تو میں جنت میں جا ہی نہیں سکتا، لہذا کیوں نہ میں اس آدمی کا ہی بھلا کر دوں، تو وہ اپنی وہ ایک نیکی اس آدمی کو دے دے گا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ یہ ایک ایک نیکی، آج دنیا میں ہم کہتے ہیں یار ایک ایک روپیہ، کہتے ہیں لاکھ چ ایک روپیہ کاٹ، بعد میں لاکھ چ بھائی ایک روپیہ کاٹو نا لاکھ ختم ہو جاتا ہے، لاکھ نہیں رہتا، ایک روپیہ اتنا جی۔ تو اس دن وہ کیا کہے گا؟ ایک ایک نیکی کی قیمت کا پتہ چل جائے گا کہ کتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ چنانچہ وہ آدمی اس کو نیکی دے دے گا، وہ خوشی خوشی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، عرض کرے گا کہ اے اللہ مجھے ایک نیکی مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھیں گے کہ آج کے اس نفسا نفسی کے دور کے اندر، اس دن کے اندر کس نے تیرے ساتھ سخاوت کی؟ وہ عرض کرے گا کہ فلاں شخص نے کی، کیا اس کو بلا کے لاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے سخاوت اور غنی ہونا یہ میری صفات ہے، تو آج کے دن بھی یہ کر رہا ہے، جاؤ میں تم دونوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا جاؤ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے میرے پیارے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی نیکیوں کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب میرا بندہ توبہ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ ایسا نہیں ہے دنیا داروں کی طرح سے کہ جب کوئی غلطی کی دوبارہ پچھلے کھاتے کھول دے، نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب مومن آدمی پکے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ فرشتے جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی بھلا دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ جس جگہ کے اندر اس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے اس زمین کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، اور جس پہاڑ کے پاس، جس درخت کے پاس، جس ندی نالے کے پاس اس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ندی نالے کو، اس پہاڑ کو، اس درخت کے پتوں کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، تاکہ قیامت والے دن میرے اس بندے کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ رب العزت ایک مومن آدمی کو اپنے سامنے پیش کریں گے اور فرمائیں گے دیکھو تیرے یہ گناہ ہے۔ وہ بندہ اس گناہ کو دیکھ کے انکار کرے گا، اللہ یہ تو گناہ میں نے کیے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اچھا تو نے یہ گناہ نہیں کیے، چلو میں تمہارے اوپر تمہارے لیے گواہ لے کے آتا ہوں جو گواہی دیں گے تو نے یہ گناہ کیے۔ وہ بندہ دائیں طرف دیکھے گا، بائیں طرف دیکھے گا، اس کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا، وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ گواہ پیش کریں، اگر وہ گواہی دے دے تو میں مان جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اس کی زبان کے اوپر، منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُهُمْ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن ہم انسان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، پھر اس انسان کے اپنے ہاتھ اس کے گواہی دیں گے جس نے ہاتھ سے گناہ کیا ہوا، اس کے پاؤں جس گناہ کی طرف انسان چل کے گیا ہوا ہوگا وہ پاؤں اس کے خلاف اس کی گواہی دیں گے، حتیٰ کہ وہ کان جس کان کے اندر ہم نے چھوٹا سا آلہ لگایا ہوا ہے، کوئی نہیں سن رہا، کسی کو کیا پتہ میں کیا سن رہا ہوں، وہ کان بھی اس وقت بولیں گے کہ دیکھو یہ بند کمرے کے اندر کیا سنا کرتا تھا۔
اس دن انسان کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں تو تمہاری وجہ سے ہی گناہ کرتا تھا، تمہاری لذت کے لیے کانوں کے اندر یہ سنا کرتا تھا، اور تم ہی میرے خلاف دشمن بن گئے ہو۔ وہ اعضاء کہیں گے آج کے دن ہم نے اس ذات نے گواہی دے دی، یعنی بولنے کی طاقت دے دی جس نے تجھے جو ہے وہ بولنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، یہ جو ہماری آنکھیں ہیں، یہ جو ہمارے کان ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہماری CID کر رہے ہیں، یہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں ہر وقت۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم وہ ڈیرے کے اوپر بیٹھے ہیں، ہم وہ کھیت کے اندر بیٹھے ہیں، ہم جناب اس کمرے کے اندر بند کیا، کوئی کیا دیکھ رہا ہے۔ یہ جو اعضاء، یہ جو پارٹس ہمارے ساتھ جز لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہماری مانیٹرنگ کر رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر وقت سن رہے ہیں، ہماری ہر بات کو وہ یہ نوٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہ پہ نادم ہوتا ہے، اللہ اس گناہ کی نفرت اس کے دل کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت انسان کو کس طرح عطا فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اپنے شاگردوں کو بتانے لگے تمہیں میں بتاؤں جہنم کے اندر سب سے آخری آدمی جو جنت کے اندر داخل کیا جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ شاگردوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ بتائیں کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ؟ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر سے سب سے اخیر کے اندر جس آدمی کو نکالیں گے وہ جل کے بالکل کوئلے کی طرح ہو چکا ہوگا، اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہوگا، اس کا جسم جل کے بالکل کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرشتے کو حکم فرمائیں گے میرے اس بندے کو جہنم سے نکال کر بالکل جہنم کے کنارے کے اوپر رکھ دو۔ فرشتے کیا کریں گے؟ اس آدمی کو جس نے کسی وقت بھی اللہ کہا ہوگا، کلمہ پڑھا ہوا ہوگا، اس کو جہنم سے نکال کے جہنم کے کنارے کے اوپر لا کے رکھ دیں گے۔ تو جب وہ جہنم سے نکلے گا اسی وقت اللہ کا شکر کرے گا، میری تو اس جہنم سے جان چھوٹ گئی جس جہنم کے اندر سانپ اور بچھو تھے اور ایسی آگ تھی، پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں تھیں، بس مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ شکر ہے میری جان بچ گئی۔ چنانچہ وہ جہنمی جب دوسری طرف منہ کرے گا تو اس کو ایک چھوٹا سا درخت نظر آئے گا ہرا بھرا، اس کے نیچے چھوٹا سا چشمہ ہوگا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ تو نے میرے اوپر کتنا احسان کیا، جہنم کے اندر سے نکال دیا، اگر ایک میرے اوپر احسان کر دے کہ یہاں پہ مجھے گرمی اور اس کے جہنم کی بدبوئیں آ رہی ہیں، ان کی چیخ و پکار جہنمی کی آ رہی ہے، اگر اس درخت کے سائے کے نیچے اگر مجھے تو پہنچا دے تو بس اور میں تجھ سے کوئی نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائیں گے دیکھ لے میرے بندے، تو نے پہلے کہا تھا جہنم سے نکال دے اور اب کہہ رہا درخت کے نہیں، پھر تو نہیں کچھ مانگے یا اللہ وہ نہیں کچھ کروں گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کو اٹھا کے اس درخت کے نیچے کر دیں گے۔ اب وہ سائے کے اندر چلا جائے گا، اس کو تھوڑا سکون ہوگا، وہاں جو تھوڑا بہت پانی ہوگا اس پانی کو پیے گا، کچھ عرصہ گزرے گا تو پھر وہ آگے دیکھے گا کہ اور بڑا درخت ہوگا، اس سے زیادہ خوبصورت درخت، اور وہاں پہ گھنا سایہ ہوگا۔ پھر اللہ سے دعا کرے یا اللہ ایک میری خواہش تو پوری کر دے کہ وہ درخت کے نیچے مجھے پہنچا دے۔ آج دنیا میں بھی ہمارا حال ایسا ہی ہے نا، دعا کرتے ہیں یا اللہ کمیٹی پائی، ایک باری بس ایک سائیکل مل جائے نا یا اللہ بس بڑی گل ہے۔ وہ بندہ پیسے اکٹھے کرتے سائیکل لیتا ہے، پھر کہتے ہیں یا اللہ ایک دفعہ موٹر سائیکل 70 آ جائے نا تو اللہ بس میرا زندگی لنگ جائے گی۔ اور بیچارہ پیسے اکٹھے کر کے ہم 70 لیتے ہیں، پھر بندہ کہتا نہیں یار ان 70 1 to 5 ہونا چاہیے، 1 to 5 آتا ہے بندہ کہتا ہے گاڑی ہونی چاہیے، گاڑی آتی ہے بندہ کہتا نہیں اس سے بڑی گاڑی ہونی، بس یہ دنیا کے چکر میں انسان اسی طرح اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو بڑا ہی ناشکرا بنایا ہے، جو نعمت آ جاتی ہے اس کو نہیں دیکھتا، آگے کی دیکھتا بس۔ چنانچہ وہ الفرشتے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور پھر اس کو اگلے درخت کے نیچے اس کو جو ہے وہ پہنچا دیں گے، بڑا عرصہ اس درخت کے نیچے رہے گا،
پھر وہاں سے دیکھے گا تو ایک اور درخت بالکل جنت کے کنارے پہ ہوگا، اللہ سے پھر دعا کرے گا یا اللہ وہ جو درخت مجھے نظر آ رہا ہے اس درخت کے نیچے مجھے پہنچا دے، بس یہ میں تیرے سے دعا کرتا ہوں، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول فرمائیں گے اور اس کو اس درخت کے نیچے فرشتے پہنچا دیں گے، بڑا عرصہ اس میں رہے گا، جنت کے اندر سے اس کو ہوائیں آئیں گی، وہاں کی خوشبوئیں آئیں گی، وہاں کے جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے ہنسنے مسکرانے کی آوازیں جب آئیں گی، وہ دل میں تمنا کرے گا وہ پتہ نہیں اس جنت کے اندر کیا کچھ ہے، اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ تو مجھے جنت کے اندر تھوڑی سی جگہ دے دے بس، میں اور تجھے کچھ سوال نہیں کروں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو مسکرانے لگے۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ جب ہم نے یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھی، آپ علیہ السلام بھی مسکرائے تھے، اور ہم نے بھی عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی یہ بات سن کے بھی مسکرائے اور خوش ہو گئے تھے، وہ ہے اللہ، کہ جس اللہ سے آج میں نے پیاروں ہم غافل ہوئے ہوئے، وہ اللہ جس نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، وہ اللہ جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، وہ اللہ جس نے ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، وہ اللہ جس نے ہمارے سروں کے اوپر بال دیے۔ اگر ہمارے سر پہ بال نہ ہوتے ہر بندہ ہمیں گنجا کہتا ہے، اگر ہمارے منہ کے اندر زبان نہ ہوتی ہر بندہ ہمیں گونگا کہتا ہے، اگر یہ دیکھنے والی ہماری آنکھیں نہ ہوتی ہر بندہ ہمیں اندھا اور نابینا کہتا۔ کتنے بڑے اللہ کے احسانات ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تم میری ان نعمتوں کا شمار کرو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے میرے بندے جا تو جنت کے اندر داخل ہو جا، میں نے تجھے جنت نہیں دے دی بلکہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرما دی۔ دنیا سے کتنی بڑی جی؟ 10 گنا بڑی جنت جی۔ آج تو ہو سکتا ہم نے اکثر لوگوں نے ہم نے بھی شاید پورا پاکستان نہ دیکھا ہو، پھر پورا پاکستان ہے، پھر پورا بر اعظم ہے، پھر کتنے بڑے اعظم ہیں، پھر کتنے سمندر ہیں، کتنے پہاڑ ہیں۔ اللہ فرمانے ایک ادنا جنتی جس نے دنیا کے اندر کبھی کسی موقع پہ صرف کلمہ پڑھا ہوگا، اللہ اس بندے سے فرمائے گا میرے بندے جا میں نے تجھے جنت نہیں دے دی بلکہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرما دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ آگے سے کہے گا اے اللہ کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، میں کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتا، یہ سچ ہے، جا میرے فرشتے اس کو جا کے دکھاؤ۔ جب بندہ اس جنت کے اندر جائے گا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ اس سے میں پیارو یہ دنیا کی زندگی تو مختصر زندگی ہے، اس کے اندر ساری زندگی محنت کر کے بڑی مشکل سے کہ 5 مرلے کا مکان بنانا ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے راضی کر کے جائے گا انی اعددت لعبادی، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں اور محلات تیار کر رکھے ہیں، ولا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے وہ سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل اور وہم و گمان میں نہیں گزر سکتے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کے اندر اونٹ ہوں گے؟ عرب کو اونٹ کا بڑا شوق تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں جنت کے اندر اونٹ ہوں گے۔ پھر ایک اور صحابی بیٹھا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کے اندر گھوڑے بھی ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے اللہ رب العزت کا یہ کلام نہیں سنا کہ میں نے اپنے بندوں کے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے
وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو وہ چاہے گا، دل کی چاہت ہوگی وہ نعمت اس کو مل جائے گی. زبان سے نہیں کہے گا، صرف دل کی چاہت ہوگی، وہ چاہت اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرما دے گی. اس لیے یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے. مرتے ہی اللہ رب العزت انسان کے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دے گا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ دنیا کے اندر جس طرح یہ انگور کھاتے ہیں تو کیا وہاں جنت کے اندر انگور بھی ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر انگور تو ہوں گے لیکن وہ تمہاری دنیا کے انگور کی طرح انگور نہیں ہوں گے، بلکہ اس انگور کا ایک دانہ اتنا بڑا ہوگا جتنا تمہارا مٹکا ہوتا ہے. اور پھر اللہ کے ارشاد ہے اس کا خوشہ اتنا بڑا ہوگا، اس کا گچھا اتنا بڑا ہوگا، اگر ایک کوا اڑتا رہے اور وہ نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے، 1 مہینے تک اڑنے تک جتنی وہ مسافت پہ پہنچے گا، جنت کے اندر ایک انگور کا خوشہ اتنا بڑا ہوگا. اس لیے میں پیارو، دنیا کی زندگی کے اندر انسان کتنا بھی اچھا کر لے، آخر کمزوری اور ضعف کی طرف جانا ہے. آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.